جی سوال کسی نے کیا کہ تبرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا گالی دی جا سکتی ہے؟ گالی تو ہرگز نہیں۔ ابھی میں نے مولا علی کا قول پڑھا ہے نا کہ گالی کس کو دے رہے تھے؟ وہ جو جنگ ہتھیار لے کے کھڑے تھے مولا کو مارنے کے لیے، وہ اتنا شامی کون تھے؟ معاویہ والے، اور وہ گالیاں دے بھی رہے تھے۔ اب وہ دیں گالی، ایاکم ان تکونوا سبابین۔ مسئلہ ہمیں صرف ان سے انتقام تھوڑی لینا ہے، اپنی اصلاح بھی تو کرنی ہے۔ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کیوں خراب کریں گے، اپنی زبانوں کو کیوں گندا کریں گے۔ تبرے کا معنی جو ہے، تبرہ یعنی بیزاری، براءت۔ کوئی کام ہو رہا ہے، فلاں صاحب چوری کرتے ہیں، ہمیں چوری سے نفرت ہے، یہ ہے تبرہ۔ فلاں صاحب بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں، ہمیں بے گناہوں کے قتل سے نفرت ہے، یہ کیا ہے؟ تبرہ۔ تبرے کا کی اسٹیج الگ الگ، ایک اسٹیج ہے دل، سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قلب۔ قلب سے تبرہ، دل سے تبرہ، یعنی اس عمل سے نفرت، عمل سے نفرت۔ جب عمل سے دل میں نفرت ہو جائے گی تو وہ ہمارے عمل میں بھی وہ عمل نہیں آئے گا۔ فلاں صاحب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے نفرت ہے، تو کبھی ہم جھوٹ بولیں گے؟ ایک تبرہ قلبی تبرہ ہے، دوسرا عملی تبرہ ہے۔ عملی تبرہ یہ ہے کہ ہم کبھی ویسا کام نہ کریں۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا تھا، کسی نے کسی کا حق مارا تھا، تبرہ یہ ہے کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ کسی نے کسی کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، تبرہ یہ ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ تبرہ گالی نہیں ہے، تبرہ گالی نہیں ہے۔ تبرہ کا نمونہ ملے گا جب فتح مکہ کے موقع پر براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان بیزاری۔ کس چیز سے بیزاری ہے؟ کفر سے بیزاری ہے، شرک سے بیزاری ہے، بیزاری کا اعلان۔ تو تبرہ سب سے پہلے دل سے تبرہ ہے، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے عمل سے تبرہ۔ اب تیسرا مرحلہ ہے زبان سے تبرہ۔ زبان یعنی اپنی نفرت کا اظہار زبان سے۔ موقع اور محل کو دیکھنا ہے۔ اگر زبان کے اظہار سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، زبان کے اظہار سے اسلام کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو حکم اسلام ہے کہ وہاں پر زبان سے اظہار نہ کریں۔ ایک نمونہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، کس خدمت میں جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ صفین ہو رہی ہے، کارزار جان ایک صاحب آ گئے۔ اخیر بعد دفعہ سوال لوگ یہ جو بے دکا بھی جو کر دیتے نا، موقع اور محل نہیں معلوم ہے کون سا سوال کہاں کرنا ہے، تو سوال کر لیا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کی رائے شیخین کے بارے میں کیا ہے؟ شیخین کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اور معلوم ہے کہ مولا کی رائے شیخین کے بارے میں کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے شیخین کے بارے میں؟ عالم یہ ہے کہ مولا کی فوج میں 80% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ان کو پہلا اور دوسرا خلیفہ مانتے ہیں، علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، پہلا امام نہیں مانتے۔ مجبوری اللہ کی، مولا کی یہ جو ہے مظلومیت مولا کی تو یہی ہے نا، جو مولا کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ تبھی تو مولا نے کہا تھا لوددت ان معاویہ صارفنی بکم صرف الدینار بالدراہم اخذ منکم 10 وعطانی منہم واحدہ۔ میری دلی خواہش ہے، واللہ لوددت، خدا کی قسم میری دلی خواہش ہے کہ تم میں سے معاویہ 10 دے کر کے اپنے میں سے ہمیں دے دیں۔ کن کے بارے میں؟ وہی افراد تھے نا، 80% سے زیادہ، بلکہ اور زیادہ ان کی تعداد ہے۔ اگر مولا اپنی اصلی رائے کا اظہار کر دے تو یہ کیا ہوگا؟ معاویہ سے جنگ تو دھری رہ جائے گی، اب اسی بھی نہیں شروع ہو جائے گی۔ مولا نے وہاں کیا جواب دیا؟ اظہار نہیں کیا کہ کیا کرو گے ان کے بارے میں جان کر کے؟ ان کو جہاں جانا تھا وہاں پہنچ چکے ہیں، جہاں جانا تھا وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ سمجھیے جہاں بھی جانا ہے، اس کو سمجھنا ہے سمجھتا رہے گا۔ ہاں اگر پوچھنا چاہتے ہو اس معاویہ کے بارے میں پوچھو جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے،
دشمن شناسی بہت اہم ہے، موقع شناسی، دشمن شناسی، کہاں کون سی بات کہنا. تو تبرع قلبی جو ہے ہر حال میں کر سکتے، دل میں اپنے اس عمل سے نفرت اور خود ہم وہ کام نہیں کریں گے. تو تبرع قلبی اور تبرع عملی تو ہر وقت ہو سکتا ہے، مگر تبرع لسانی اور زبانی جو ہے موقع اور محل دیکھنا پڑے گا، کہاں پر اس کا اظہار کرنا ہے اور کہاں پہ اس کا اظہار نہیں کرنا ہے. اگر اس کے اظہار سے دین کو مذہب کو نقصان پہنچتا ہے اس کا اظہار نہیں کرنا ہے، اگر دین اور مذہب کو فائدہ پہنچتا ہے ضرور اس کا اظہار